فرمایا پھر ہم نے بھیجا رسول بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیاں دے کر وہ سلطان مبین اور واضح سند دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف بڑے جو سربراہ تھے، صاحب اقتدار لوگ تھے۔ فاستکبروا، لوگوں نے تکبر کیا، انہوں نے آگے سے اکڑ دکھائی۔ وقانوا قوما عالین، اور اپنے آپ کو وہ قوم بڑی مغرور سمجھتی تھی، بڑا سمجھتی تھی۔ فقالوا انؤمن، پس کہا انہوں نے، قوم نے، فرعونیوں نے یہ جواب دیا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ایمان لائیں ہم ایسے دو آدمیوں پر جو ہماری طرح کے انسان ہی ہیں۔ وقومہما، اور ان دونوں کی قوم تو لنا عابدون، ہماری غلام ہیں، کیا ہم اپنے غلاموں پر ایمان لائیں؟ فکذبوہما، قوم نے ان دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا۔ فکانوا من المہلکین، پس ہو گئے وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ اس کتاب کے ذریعہ سے لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ کیا، جبکہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بڑے تفصیلی انداز میں آپ کا تذکرہ کیا۔ ابھی سورۃ النازعات میں بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے انہیں کہا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى، یہاں بھی تذکرہ کیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، پھر آپ کی دعا سے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اگرچہ آپ قوم بنی اسرائیل میں سے تھے اور آپ کی پہلی جو دعوت کا آغاز جو تھا وہ قبطی قوم کی طرف سے تھا، فرعون کو سمجھانے کے لیے واضح حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیں، اس نے سرکشی کی ہے، جیسے فرمایا اذهب الى فرعون، آپ فرعون کی طرف جائیں، انه طغى، وہ بڑا سرکش ہے، بڑا مغرور ہے۔ اس کی مغروری کی آخری حد انتہا یہ تھی، کہتا انا ربکم الاعلی، میں تو رب ہوں۔ یہ انسان جب بگڑتا ہے پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور بگاڑ کا جو سبب بنتی ہیں چیزیں وہ اصل یہی ہے کہ جب کوئی تکلیف نہ ہو، جب کوئی ضعف نہیں ہوتا تو پھر انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عقل مندی کی چیز یہ ہے، کتنا ہی بلند ہو جائے، کتنا ہی بڑا ہو جائے، ان تمام تر بلندیوں کے بعد اللہ نے جو ایک نظام رکھا نا موت کا، اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے تو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ آج بڑا ہے۔ مثال کے طور پر پوری دنیا اس کی جو ہے ماتحت ہے، یہ حکومت کر رہا ہے، حاکم ہے، کہتا بہت بڑا ہے، معلوم نہیں اگلے گھنٹے میں بڑا موت کی حملے سے دوچار ہو کر میت کی شکل میں بالکل ہی بے بس ہو کر پڑا، تو بڑا نہ رہا۔ سب سے بڑی چیز تو پھر یہ موت ہوئی نا، کہ جو ان تمام تر غرور کی جتنی عمارتیں ہیں، تکبر ہے، جس بنیاد پر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہو، مال ہو، حکومت ہو، جتنا بھی کچھ ہو، لیکن اس کے آخر میں موت، اور پھر موت کا کسی کو کوئی علم نہیں، پھر موت کا کوئی وقت نہیں ہے کہ زندگی کے اس حصے میں آتی ہے۔ یہ اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا، یہ ہمارے غرور کے سر کو کچلا ہے، نظام ہی ایسا رکھا۔ کوئی یوں کہے کہ جی 70 سالہ بابے ہی دنیا سے جاتے ہیں،
نہیں، کبھی 10 سال کے بچے کو بھی اٹھا لیتے ہیں، کبھی 18 سال کے نوجوان کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اور کبھی 30 35 اور 40 سال کے کڑیل نوجوان کو بھی اٹھا لیتے ہیں، کبھی بچپن میں ہی اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ موت تو سر پہ ہے۔ اب جس کے دماغ میں یہ یقین ہے کہ پتہ نہیں کب آ جائے موت، آج صبح فجر یہاں کی ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کل کی فجر یہاں ہوگی یا قبر میں ہوگی، آج رات اپنے گھر کے بستر پر کی ہے، معلوم نہیں کل کی رات قبر میں ہوگی کہاں ہوگی۔ تو جس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ کون سا لمحہ ہے کہ میں نے مٹی میں جا لیٹنا ہے، خاک میں مل جانا ہے، اس کو تو غرور کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے لیے تو غرور کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا کہے۔ فرمایا وَفَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے، مغرور تھے۔ انہوں نے کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، یہ ایک چیز آڑے آتی ہے ہر جگہ، اور آج بھی ہمارے بعض ساتھیوں میں، بعض دوستوں میں اسی چیز کی غلط فہمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کو انسان کہہ کر گستاخ بننا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، ان کو بھی اس میں غلط فہمی ہے۔ اب وضاحت دیکھیں، قرآن کریم میں انبیاء تشریف لائے، قوم کو دعوت دی، لوگوں نے جہاں اور چیزیں آگے سے ایک رد کے اور آڑے کے طور پر پیش کی، وہاں ایک یہ بھی جملہ رہا بھلا تم پر ایمان لائے، ہماری طرح کے ہی تو ہو انسان۔ یشرب مما تشربون یاکل مما تاکلون، جو ہم کھاتے ہیں تم کھاتے ہو، جو ہم پیتے ہیں تم پیتے ہو، ہم بھی ازدواجی زندگی تم بھی ازدواجی زندگی، ہم بھی کاروبار تم بھی کاروبار، ہمارا بھی بول و براز کا نظام تمہارا بھی، کہا ہماری طرح کے انسان ہو، تم پر کیسے ایمان لائیں۔ فرعونیوں نے بھی کہا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ایمان لائیں ہم ایسے دو آدمیوں پر جو ہماری طرح کے انسان ہیں، اور دماغ تھا نہیں، کوئی اوپر کی چیز ہونی چاہیے۔ اور آج کے بھی بعض ہمارے ساتھیوں کو اس میں بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں بھلا نبی کو انسان کہہ سکتے ہیں، نا نا نا، یہ تو گستاخ، جو قرآن نے جو حقیقت بیان کی ہے اس حقیقت اور انبیاء کی اسی ذات پر جب بات کہتے نا یہ تو بندے ہی اگلے درجے کے گستاخ ہو گئے، بھلا نبیوں کو بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کہتے تھے تم انسان ہو، بھلا انسانوں پر بھی ایمان لایا جا سکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی تو انسان ہوتے ہی نہیں ہے، بھلا انسانوں پر بھی نبوت آتی ہے۔ اور دیکھیں کام دیکھیں، وہ مزاج ابھی تک جاری ہے۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور دوسری غرور کی اور تکبر کی یہ کہا بنی اسرائیلی تو ہمارے غلام ہیں، یہ تو ہمارے نوکر ہیں، ہمارے خادم ہیں، ہم اپنے نوکروں میں سے کسی بندے پر ایمان لائیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، فرمایا اس نے ان دونوں نبیوں کو فرعون نے جھٹلایا، ہم نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا۔ فرعون کی ہلاکت تو پھر اب ڈکی چھپی نہیں رہی نا، پوری دنیا پر کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، آج دنیا میں فرعون کی تباہی اور ہلاکت کسی پر ڈکی چھپی ہے؟ وہ تو بڑی واضح ہے کہ اللہ نے اسے کیسے پھر کس انداز میں تباہ و برباد کیا، اور اس کو نشان عبرت بنا کر جو قرآن نے کہا نا، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، فوراً فرمایا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، تجھ ظالم کو ہم پکڑیں گے، دنیا میں بھی سزا ہوگی آخرت میں بھی سزا ہوگی، ان فی ذلک لعبرہ، تجھے نشان عبرت بنا کر رکھ دوں گا۔ خالق نے ارشاد فرمایا تجھے نشان عبرت بنا کر رکھ دوں گا، تو فرعون نشان عبرت بنا پڑا ساری دنیا کے سامنے، تجھے نشان عبرت بنا کر رکھ دوں گا۔ اس کے بعد دعوت فکر دی، قرآن کی فصاحت پر بھی قربان جائیں، کہا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، تجھے نشان عبرت ہے اور اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے تیری اس عبرت میں بھی سبق ہے، ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے باقاعدہ مستقل ایک کتاب بھی عطا فرمائی،
تورات عطا فرمائی اور اس کتاب کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اور ہمارے لیے بھی دعوت فکر یہی تھی کہ ہم نے قرآن مقدس کو، اس کھلی کتاب کو، کتاب ہدایت کو ہم نے تم میں نازل کیا تاکہ اس کتاب کے ذریعے تم بھی ہدایت پا جاؤ، کتاب کے ذریعے ہدایت پا جاؤ۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد انسانیت کی رہنمائی ہے کہ ان میں اخلاق، تہذیب، تمدن، ان کی معاشرتی زندگی، ان کی دینی تمام تر اخلاقیات وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر کے ایک خالص، صاف ستھرے، سچے سچے مومن بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین وإذا مرضت فهو يشفين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔